آج ماہ رمضان المبارک کا وہ مبارک جمعہ آ چکا ہے جس کا ہمیں بے دردی سے انتظار تھا۔ صرف ایک لونگ لے کر جو شخص بھی اس کے اوپر یہ سورت پڑھ کر وہ لونگ اپنے پرس میں رکھ لیتا ہے، اگلا جمعہ آنے سے پہلے 1 کروڑ اس بندے کے پرس میں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ اور کئی لوگوں نے اس عمل کو آزمایا اور جیسا کہا ویسا ہی پایا۔ اور دوستو، آج کا جمعہ بڑا قیمتی جمعہ ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اس جمعے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں یہ عمل تقدیریں بدلنے والا ہے، یہ عمل قسمت بدلنے والا ہے۔ اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کا فوری طور پر ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ دوستو، آج موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ موقع نہیں آئے گا۔ دیکھیں، یہ سورت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ مختصر سی سورت ہے۔ اس کو آپ نے اس لونگ کے اوپر کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اور ایک اسم پاک بتاؤں گا، اور وہ اسم پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کہیں اس عمل کا کوئی قیمتی حصہ آپ سے رہ نہ جائے۔ اور جو شخص جمعہ المبارک کے دن، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صرف 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے۔ انشاءاللہ اس بندے کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور دیکھیں دوستو، آج کا یہ بڑا مبارک جمعہ، میری طرف سے آپ سب دوستوں کو بہت بہت یہ جمعہ المبارک کا دن مبارک ہو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ اور اس کا یہ خاص عمل آپ نے پہلے جمعہ کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگلے جمعے کریں یا اس سے اگلے جمعے کریں، ایسا نہیں، آج کے دن ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو اگلے جمعے تک آپ اس کے نظارے دیکھیں گے، اور یوں کہ چند منٹوں کے اندر آپ کو اس کے معجزات، اس کی برکات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنا قیمتی یہ عمل ہے۔ میں تو بھئی اس کے انتظار میں تھا کہ کاش ماہ رمضان کا وہ مبارک جمعہ مجھے نصیب ہو جائے۔ آج وہ جمعہ آ چکا ہے۔ سب دوست ایک صاف سا لونگ لے لیں۔ یہ عمومی طور پر ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، اور جمعہ المبارک کے دن آپ اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں کیسے کہ جب اسلامی مہینے کے اعتبار سے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈیٹ بدل جاتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ آج 4 رمضان المبارک اور پہلا جمعہ آ چکا ہے، تو آج ابھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کل مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، کل رات تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، یہ جمعہ المبارک کا بابرکت دن، ویسے ہی جمعہ المبارک کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، تو اب آپ کی عید سے پہلے عید ہونے والی ہے۔ عید سے پہلے عید، وہ کیسے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ جتنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، وہ آپ کو فوری ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مقروض ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں غیب سے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے، تو پھر آج جمعہ المبارک کے دن کو غنیمت سمجھیں اور اس عمل کو کر لیں۔ ایک اسم پاک آپ نے پڑھنا ہے اور ایک سورت پڑھنی ہے۔ اور سورت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کون سی سورت ہے، وہ بالکل چھوٹی ہے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے، حضور کا غم دور کرنے کے لیے اللہ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ تو دوستو، اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے جس کے پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، جس کے پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جس کے پڑھنے سے دکھ ختم ہوتے ہیں، وہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس سورت کا نام ہے سورت کوثر۔ اور کیسے پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اس میں پاک کون سا پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بس توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ انشاءاللہ اب آپ کی زندگی کو 4 چاند لگنے والے ہیں۔ اور جو شخص غموں کا مارا ہوا ہے، پریشانیوں کا مارا ہوا ہے، وہ اس عمل کو ایک بار کر کے تو دیکھے۔ رزق میں اتنی فراغی آتی ہے، رزق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ساری زندگی بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والا دینی اور دنیاوی اعتبار سے مالا مال ہو جاتا ہے، کبھی تنگ دست اور محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک عامل کا قول بھی ہے، شادگی کے لیے اس عمل کو جو شخص بھی رمضان کے جمعہ میں کرتا ہے، وہ شخص اپنی نسلوں کو بھی امیر کر جاتا ہے،
اپنی نسلوں کو بھی وہ مالا مال کر جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر کو پورا سال مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے گھر کو ہر وقت مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ عمل ایک مرتبہ کر لے۔ یہ اسم پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ کوثر سن لیں اور اس کی ترتیب کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے، بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ۔ یہ عمل پھر آپ کو بار بار نہیں ملے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک امام بونی ہے، وہ بھی کہتے ہیں اس بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے، خوب رزق بڑھتا ہے۔ یہ ایک عامل کا بتایا ہوا عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے، اور بڑے لوگوں کے اس عمل کے ذریعے حالات بدل جاتے ہیں، بڑے لوگ رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا جمعہ جس کے اندر اللہ کی رحمتیں، انوار و تجلیات ہر وقت بندوں کے اوپر برس رہے ہیں، اب وہ حاصل کرنے کا ٹائم ہے۔ آپ کیسے حاصل کرتے ہیں اور کیسے رب کی بارگاہ سے اپنی حاجت کو پورا کرواتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اب میں تو آپ کو عمل بتا دوں گا، اگر آپ اسی ترتیب کے مطابق کریں گے انشاءاللہ آج ہی آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کی جو فضیلت ہے حدیث پاک میں بھی آئی ہے کہ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ایک ایسی رحمت اور اس رحمت کا ایک ایسا دورہ ہوتا ہے کہ بندہ جو کچھ بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو اس دن کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین دنوں میں سے وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے؟ جمعۃ المبارک کے دن، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہی قائم ہوگی۔ تو پھر جمعے کا دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، خوشی کا دن۔ تو آج خوشی کا دن ہے، جو شخص خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ سورۃ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک آپ نے لازمی اول آخر پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد میں بتاتا ہوں، اور اس لونگ کو پھر آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اپنے پرس میں رکھنا ہے وہ بھی میں مکمل تفصیل ایک ایک بات آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کوئی بچہ بھی میری بات کو سمجھ لے گا، سن لے گا، انشاءاللہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر جائے گا۔ اس لیے دوستو میں یہ عمل بڑے سادے الفاظ میں سمجھاؤں گا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے آگے دوست احباب کو بھی ضرور بتائیں، جن کو آپ امیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو دولت مند ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ان تک یہ عمل لازمی پہنچا دیں، کیونکہ یہ آج کے دن کا عمل ہے، تو آج کے دن ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آج سے مراد جمعۃ المبارک کا دن، اور وہ بابرکت دن کہ آپ نے ایک لونگ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اور کسی وجہ سے وہ خراب نہ ہو، صاف ستھرا لونگ لینا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اپنے پرس میں رکھنا ہے، اپنی پیسوں میں رکھنا ہے، اپنی نقدی میں رکھنا ہے۔ صرف ایک لونگ کا یہ عمل ہے، اور یہ آپ کی 7 نسلوں کو پال دے گا۔ جب تک یہ آپ کے پاس رہے گا آپ کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، دولت نہیں ختم ہوگی، اور آپ کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو آپ کی ہر حاجت غیب سے پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ کی نگاہ رحمت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس بندے کو، جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کا جمعہ پا لیا، اس جمعہ کے دن اس نے اس عمل کو کر لیا، وہ دوستو ایسے ہی ہے کہ اس کی زندگی نور علی نور ہو جاتی ہے، اس کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے، غم اس کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو سورۃ کوثر کو ذرا سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس سورۃ کوثر کی ایک مرتبہ میں تلاوت کرتا ہوں، بعض دوستوں کو سورۃ کوثر کے نام سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں یہ کون سی کوثر ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، بچے کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ دوستوں کو مشکل صورت ہے، بالکل آسان ہے، اور آپ نے اس صورت کو جتنی تعداد میں بتانے لگا ہوں اتنی تعداد میں آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، اور تعداد اس کی کتنی ہے کہ آپ نے اس کو 45 یعنی کہ 45 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اسم پاک پڑھنا ہے، اس اسم پاک کو آپ نے کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور وہ کون سے اسم پاک ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ نے اس لونگ کو کہاں پر رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اور اس کے اوپر دم کیسے کرنا ہے۔
آپ کوئی بھی ایک صاف کپڑا لے لیں، کوئی بھی صاف کپڑا لے لیں، آپ کے گھر میں موجود ہوگا، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، سفید لے لیں یا کسی بھی رنگ کا ہو، کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی سفید رنگ کا کپڑا آپ کو مل جائے، یعنی کہ سفید مل جائے تو یہ تو سب سے اچھا ہے نا۔ تو آپ نے سفید کپڑا لے لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل باوضو کرنا ہے، یہ آپ نے ذرا میری بات کو دھیان سے توجہ سے سننا ہے کہ آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بغیر وضو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں۔ بھئی جو بات میں بتا رہا ہوں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے آپ نے اس وقت ارادہ کر لینا ہے کہ باری تعالیٰ اس عمل سے اور اس صورت کی برکت سے میرے لیے اپنے غیب کے تمام دروازے کھول دے جہاں سے تو اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور اس میں پاک جو ہے وہ بھی آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، باوضو قبلہ کی جانب۔ اس عمل کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور پھر کسی کو یہ راز بتانا بھی نہیں ہے کرنے کے بعد کہ مجھے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یعنی کہ میرے پرس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے، کون سا الادین کا چراغ میرے پرس کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں میرے پرس میں اتنے زیادہ پیسے آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ راز کسی کو نہیں بتانا، جس دن بتا دیا سمجھ لیں کہ اس دن آپ کی بات ختم۔ پھر یہ موقع آپ کو دوبارہ زندگی میں سال میں پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، آج موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور پھر اس راز کو راز ہی رکھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بڑی آپ کو واضح طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس راز کو راز ہی رکھنا ہے، بتانا نہیں، پھر جس دن بتائیں گے اثر ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو دعا میں شامل بھی ضرور ہوں، اور اس عمل کو بھی آج ضرور کر لیں، اپنے گھر میں بھی کسی کو ضرور کروا لیں۔ انشاءاللہ جو یہ عمل کرے گا وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا۔ اور یہ اس میں پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہے یا حسیب، اے حساب والے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندوں سے حساب لے گا، یعنی کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے وہ پوری طرح اس سے ہم سے پوچھے گا۔ اسے کہتے ہیں حسیب۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بنا پر اپنی ساری مخلوق سے وہ حساب لینے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ جو مال اس نے ہمیں دنیا میں دیا اس کے متعلق وہ ہم سے پوچھے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا یا نہیں خرچ کیا۔ تو یہ بات جو میں آپ کو بڑی اہم بتانے لگا ہوں، یہ آپ کو بے حساب رزق ملنے والا ہے، کیونکہ یا حسیبو کا مطلب ہے حساب لینے والے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، اور اتنا رزق آپ کے گھر میں آئے گا جیسے آسمان سے بارش تیزی کے ساتھ زمین پر آتی ہے، اسی طرح تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ خاص رزق کا عمل ہے، خاص اور خاص لوگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اور بندوں کو جو اللہ تعالیٰ چیز دیتا ہے، اور رمضان المبارک میں جو بندوں کو رزق ملتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، اس لیے یہ عمل بھی آپ کو رمضان میں دیا جا رہا ہے تاکہ جو آپ کو رب کی بارگاہ سے رزق ملے، جو آپ رمضان میں خرچ کریں گے اپنی اولاد کے اوپر یا دیگر رشتہ داروں کے اوپر، جو محتاجوں غریبوں کے اوپر، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کا پرس جب آپ کو مال و دولت ملنا شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ نے اس کو صحیح راستے پر خرچ کرنا ہے، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ اگر آپ اس کو غلط راستوں پر خرچ کریں گے تو آپ کا رزق پھر اسی ترتیب کے مطابق گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بند نہیں کرتا، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رزق وہ عطا فرماتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی کوتاہی کریں گے، غلط پاکاری پر اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رزق بند تو نہیں ہوگا لیکن آپ کا رزق کم ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اگر تو آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہیں، اگر تو عمل کر سکتے ہیں ان باتوں پر تو پھر اس عمل کو کر لیں، پھر آپ کے لیے ایسے ہی ہے کہ سونے پہ سہاگا ہے، الادین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرنا تو پھر آپ یہ وظیفہ نہ کریں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان باتوں پر عمل کر لیں گے۔ تو اس لیے دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ کو بہت بڑے بڑے وظائف بتاؤں گا اسی ماہ رمضان کے اندر۔ جو دوست بڑے بڑے وظائف لینا چاہتے ہیں اور بڑے بڑے اعمال کرنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی ضرور کریں۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر جو طریقہ جو ترتیب میں نے سمجھائی ہے اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنا ہے صرف 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں، اور آپ نے پھر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور جتنی تعداد بتائی ہے اسی کے مطابق آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھ کر آخر میں درود پاک کے ساتھ 3 دم کرنے ہیں، یعنی کہ 3 پھونک مارنے آخر میں اس لوں کے اوپر،
اور ایک پھونک آپ نے کو جو میں نے کپڑے کا کہا ہے سفید رنگ کا ٹکڑا، وہ کا اتنا جتنا میں نے بتایا کہ جتنی ہتھیلی ہاتھ کی ہوتی ہے اتنا ہو، جس کے اندر آپ اس لونگ کو لپیٹ سکیں، آپ نے لپیٹ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوستو اس لونگ کو اپنی قیمتی جو دیکھیں بندے کے پاس جو قیمتی ہوتا ہے وہ مال ہی ہوتا ہے، پیسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ قیمتی جگہ وہی پرس ہی ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ لینا ہے۔ اگر آپ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے تو جہاں پر گھر کے اندر جو خواتین ہیں صاف ظاہر ان کے پاس پرس نہیں ہوتا تو خواتین کہاں رکھیں گی؟ اور یہ بہت سارے لوگ پھر کمنٹ میں پوچھیں گے، اس لیے یہ بات بھی میں واضح کر رہا ہوں کہ خواتین اس کو اپنے گھر کے اندر جو ان کا پرس ہے جہاں پر وہ اپنی قیمتی زیورات اور اس طرح کی چیزیں رکھتی ہیں وہاں پر وہ اپنے اس لونگ کو رکھ لیں۔ اب یہاں لونگ کا عمل مکمل ہے، لیکن یہ 7 اسم پاک جو میں بتانے لگا ہوں اس کو آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یہ چابی ملتی رہے گی۔ جیسے دیکھیں موبائل کی بیٹری چارج کرنے کے لیے چارج کی ضرورت ہوتی ہے، لائٹ ہو تو چارج ہوتا ہے، اسی طرح آپ اس لونگ کو چارج کرنے کے لیے یہ اسم پاک پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ راز اب آپ کو کوئی بتائے گا، ہر جگہ سے یہ راز نہیں آپ کو ملے گا، ہر جگہ سے اس طرح کے عمل آپ کو اتنے مجرب اور اتنے فی سبیل اللہ، اور یقین جانیں آپ کی حالات بدل جائیں گے۔ آپ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ پریشان ہیں، زندگی سے ہارے چکے ہیں اور تھک چکے ہیں، تو آج کے بعد آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر میدان میں آپ کو فتح ملے گی۔ کوئی چور چنکا، کوئی دشمن بھی آپ کا، کوئی حاسد بھی اب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اتنا یہ طاقتور ترین وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے دوستو اس کی ترتیب آپ نے اسی کے مطابق ہی کرنی ہوگی، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ تو آپ نے جو اسم پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس اسم پاک کو آپ نے پڑھنا ہے کتنی بار، یہ ذرا سمجھ لیں اس کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنا دایاں سیدھا ہاتھ اس کو یا پیشانی پہ رکھ کر یا آپ اپنے سینے پہ رکھ کر اس کو پڑھیں گے۔ اس کو کس ٹائم پڑھنا ہے آپ نے یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس لونگ والے عمل کے کرنے کا کوئی وقت خاص نہیں، صرف جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، ابھی کر لیں، جمعے کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، یا جس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم نکل آئے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے اس اسم پاک کا عمل کر لیں، یہ لونگ والا عمل کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں ابھی لونگ موجود ہیں تو فوری طور پر لونگ لیں اور اس کے اوپر یہ عمل کر لیں، اور اس کے بعد دیکھیں پھر اس کے نظارے صبح تک ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سال بھر ہر قسم کے آپ دشمن کے اور ہر طرح کے حاسد سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ بہاریں دیکھیں گے، اور عید سے پہلے آپ کی عید ہوگی، کیونکہ ابھی آپ کو مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ اسم پاک جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے اپنا سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو آپ نے یا تو اپنی پیشانی پر اور یا اپنے دل والی جگہ پر سینے پر رکھ کر آپ نے اس اسم پاک کو جتنی تعداد میں ابھی بتانے لگا ہوں اتنی تعداد میں ہی آپ اس اسم پاک کو پڑھیں گے۔ یہ اسم پاک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یا حسیبو ہے، اور اس اسم پاک کو آپ نے اس ترتیب کے دیکھیں یہ قرآن مجید کی ایک مکمل آیت بھی ہے، جیسے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ اسم پاک اس کا الگ اگر دیکھا جائے تو یا حسیبو بنتا ہے۔ تو آپ اگر یا حسیبو اکیلا پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گا آپ کو کتنا اس کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے اور کس قدر آپ کو وہ لونگ بھی چارج ہوتا رہے گا اور آپ کو جیب بھی چارج ہوتی رہے گی پیسوں کے ساتھ۔ تو آپ نے آج کتنی بار پڑھنا ہے، آج آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر بھی اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کتنا پڑھیں گے، اور آج بھی ذرا سمجھ لیں، کیونکہ دشمنوں کی دشمنی، چوروں کے خوف، ہمسایوں کی بدی، یہ تمام مقاصد اور یہ تمام پریشانیاں آپ کی ختم، آج کے بعد تالا لگ چکا ہے اور آپ کی زندگی سکھی ہونے والی ہے، اور آپ کو غذائیت، آپ کو مال و دولت کی حفاظت ہے، اور ہر طرح کے خطرات سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے آپ کی مکمل حفاظت ہوگی، اور آپ کی عزت بڑھے گی اور آپ کی شان بڑھے گی، آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس
کا آپ آرزو کرتے ہیں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، میں تو کہتا ہوں وہ بھی سب کچھ آپ کو مل جائے گا اس عمل کے ذریعے۔ تو اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوشش کر کے اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو سونے سے پہلے 70 بار پڑھ لیا کریں، اور اگر صبح شام پڑھ لیں تو وہ آپ کی مرضی، ورنہ ایک ٹائم رات کو اس کو 70 بار روزانہ پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ اسی مہینے کے اندر، کیا اسی ہفتے کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے سے مال عطا فرماتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔